صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ لوگ خوبصورت انداز میں منقبت مولائے کائنات اور بالخصوص سیدہ خاتون جنت اور آپ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ مجاہدہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اجمعین کے تذکیر پاک سن رہے تھے۔ میں نے پچھلی شب بھی یہ کہا تھا کہ جب میلاد کی محفل میں ان نفوس قدسیہ کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ کم عقل حضرات یہ سوال کر سکتے ہیں، یہ شک پیدا کر سکتے ہیں کہ بھئی میلاد کی محفل میں سیدہ خاتون جنت کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضرت مولا علی کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، سیدہ زینب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کل بھی وہی جواب دیا تھا اور آج بھی وہی جواب دوں گا کہ ہم ان ذات کو نبی سے جدا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں کل بھی یہ جواب دے چکا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات علی کی ہوگی، بات خاتون جنت کی ہوگی، بات حسنین کی ہوگی، بات زینب کی ہوگی، بات ابو بکر و عمر و عثمان کی ہوگی، چرچا رسول اللہ کا ہوگا۔ کیونکہ ہر عزت والے کو جس ذات سے عزت ملی ہے وہ عزتوں والا تیرا اور میرا نبی ہے۔ یعنی جس کسی کو بھی عزت ملی ہے، جس کسی کو بھی تاج وقار سر پر رکھا گیا ہے، دستار فضیلت جس کے سر پر باندھی گئی ہے، یہ سارا صدقہ نالین مصطفیٰ کا ہے۔ اور بحیثیت امتی سرکار کا حیا کرنا، سرکار سے پیار کرنا، آقا کریم سے محبت اور عشق کرنا، یہ ایک کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں باواز بلند۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم سے پوچھا گیا کہ ہم میں ایمان موجود ہے یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی گناہ کرو اور دل میں تمہارے بے چینی پیدا ہو، دل میں تمہارے افسوس ہو، تمہیں برا لگے، تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان زندہ ہے۔ اور اس سے اوپر کی بات کروں، ہم لوگ کہتے ہیں نا گناہ نہیں چھوڑتے۔ آپ بس اتنا سوچے نا، امتی بس اتنا سوچے نا کہ مجھے رسول کو جواب دینا ہے، مجھے رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ جس رسول نے میرے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، جس رسول نے اسلام پھیلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے، کئی دن کے فاقے پر خود بھی بسر کیا، اپنے صحابہ کو بھی بسر کروایا اور اپنی اولاد کو بھی بسر کروایا، جب ایسے نبی سے بروز قیامت ملوں گا تو کیا منہ لے کر ملوں گا؟ یہ سوال ہم سب کے دلوں میں ہونا ضروری ہے دوستو۔ حضرت علامہ اقبال کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ واقعے کے بعد میری پوری زندگی بدل گئی۔ میری پوری زندگی، بولے نا مل کر، کیا ہوا؟ پوری زندگی بدل گئی۔ آپ نقل کرتے ہیں آپ کی سمانِ حیات میں کہ جب میں برطانیہ میں تھا تو شام کے وقت ہمارے گھر کی دہلیز پر ایک فقیر نے دستک دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاسا تھا، ایک پیالہ تھا۔ اس نے دستک دی اور وہ بار بار چلائے جا رہا تھا، آواز لگائی جا رہا تھا۔ جب مجھ سے علامہ اقبال کہتے ہیں جب مجھ سے اس کی آواز برداشت نہیں ہوئی، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ توجہ ہے نا آپ؟ ہاں توجہ رکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے اس کی آواز برداشت نہیں ہوئی تو میں باہر گیا، میرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، میرے والد اندر تھے، میں باہر گیا، میں نے اس چھڑی کو اس پیالے پر مارا اور وہ پیالہ زمین پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ فقیر روتا ہوا وہ ٹکڑے اٹھا کر لوٹ گیا۔ جب میرے والد نے بیٹھے بیٹھے یہ نظارہ دیکھا تو میرے والد زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، چپ ہی نہیں ہو۔
میں نے قدم پکڑ کر عرض کی، علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے پیر پکڑ لیے، میں نے عرض کی والد بزرگوار مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ آپ زاروں قطار رو رہے ہیں؟ بات کیا ہے؟ کچھ تو بتائیے، میرا دل بندھا جا رہا ہے، کچھ تو فرمائیے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علامہ اقبال کے والد نے اپنے آپ کو سنبھالا اور حضرت علامہ اقبال کی طرف جلال بھری نظروں سے دیکھ کر فرمایا، اے اقبال تو نے یہ کیا کیا؟ عرض کرتے کیا ہوا بابا جان؟ فرماتے ہیں کہ تو نے اس غریب کے کاسے پر چھڑی مار کر توڑ دیا۔ ارے بروز قیامت جب اس فقیر کا ٹوٹا ہوا کاسا لے کر رسول خدا کی بارگاہ میں جب یہ فقیر پیش ہوگا تو اقبال تیرا باپ اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے اپنے والد سے یہ سنا میں سمجھ گیا کہ دنیا میں کیا ہوا ہر کام رسول خدا کو منہ دکھانا ہے۔ تم دنیا میں جو بھی کر لو رسول کا سامنا کرنا ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے ٹھان لی کہ میرا عقیدہ یہ بن گیا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے یہ گانٹھ باندھ لی کہ اقبال دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لے، بروز قیامت مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے، مصطفیٰ کے سامنے آنا ہے، مصطفیٰ کے خدا کے سامنے آنا ہے۔ اور ہم لوگوں کی خوش نصیبی کا عالم تو دیکھو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے پیارے علی سے پیار کرتے تھے، آپ کے پیارے صدیق سے پیار کرتے تھے، آپ کی پیاری بیٹی خاتون جنت کی محبت میں آنسو بہاتے تھے۔ ارے سنیو، اپنے ایمان عقیدے پر رقص کرو، خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں کسی وہابی والا عقیدہ نہیں، مصطفیٰ کے صحابی والا عقیدہ عطا فرمایا۔ تمہیں اللہ نے میلاد والا بنایا ہے، تمہیں اللہ نے میلاد کی خوشی منانے والا بنایا ہے۔ سوچو اگر تم کسی اہل حدیث کی جماعت میں ہوتے، کیا بات ہے، تم کسی دیوبندی میں ہوتے، توجہ ہے، تم کسی کالے کپڑے والوں میں ہوتے، کیا کرتے؟ مگر یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں کہ تمہارا باپ سنی، تمہاری ماں سنی، اور اگر آج پھرا ہو تو کوئی بات نہیں، دادا سنی، تمہاری دادی سنی، تمہارا پردادا سنی، تو اللہ کا یہ احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں سنی پشتوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو مچل کر کہو کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مصطفیٰ سے نسبت ماں باپ بھی سنی، دادا دادی بھی سنی، نانا نانی بھی میلاد والے، غوث کی 11ویں والے، یہ حرام وہ حرام نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ ایسے ہیں، اور اگر بزرگ بھی آڑے ٹیڑے ہو تو فکر مت کرو، تمہارا پیر خانہ ایسا ہے، پیر خانے کو بھی چھوڑو، تمہیں یہاں بلا کر تربیت دینا یہ ہمارا کام نہیں، یہ روحانیت اصغر القادری کا کام ہے۔ کوئی اگر سوال کرے کہ آپ خانقاہ پر جاتے ہو، عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، عقیدے میں کھوٹ آ سکتی ہے، تو کہنا ایک کھوٹ والے ہمارے عقیدے کا محافظ کوئی ایرا غیرہ نہیں، آل نبی اولاد علی اصغر القادری کی ذات ہے، اصغری۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک تو اللہ نے ہمیں اپنا حبیب دیا،
حبیب میں بھی پھر وہ دیا جو سب سے اعلیٰ، اور ان پر سب سے بڑا کرم یہ کہ آل نبی کے در سے وابستہ کر دیا، اور اس پر بھی اللہ کا ایک اور کرم، اس نے پیدا کیا سنی جماعت میں۔ ہاں، کھچڑے ہمارے یہاں، بریانی ہمارے یہاں، محفل میلاد کی چراغاں ہمارے یہاں ہے نا۔ یہ آپ تم جب دیکھو تب بریانی پکا لے، تو میں نے کہا جس کے مقدر میں بریانی ہو وہ بریانی کھائے گا، جس کے مقدر میں کوا ہو وہ کوا کھائے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے نا، یہ شکر کرنے کی جگہ ہے کہ اللہ نے تمہیں سنی ماحول میں پیدا کیا۔ اتنی بڑی بستی ہے، تم یہاں کیوں ہو بھائی؟ میں نے تمہیں بلایا پکڑ کے کہ تم آؤ؟ ہاں، ایک دو چار ہوں گے جن کو میں نے بلایا ہوگا، میرا اپنا کام ہے وہ، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں بلایا۔ تو یہ کس کا کرم ہے؟ یہی کہتے ہیں نا کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ آج کل کا مرید اپنے پیر کو علم غیب سے خالی نہیں سمجھتا۔ ہمارے پیر صاحب کا حکم نہیں تھا تو گاڑی کھسک ہی نہیں سکتی، ہمارے پیر صاحب کا حکم نہیں تھا تو بس چل ہی نہیں سکتی، جب چائے پی لی تب بس چلی۔ تو یہ تو ہر پیر کا حال ہے۔ تو جس کے صدقے میں کلمہ ملا، جس کے صدقے میں ایمان ملا، کیا وہ مدینے والی سرکار ہمیں نہیں دیکھ رہی؟ ہاتھ اٹھا کر کہوں نا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آنکھوں سے چھوٹ جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا سننا قبول فرمائے۔ السلام علیکم حضرت۔